بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات۔ آج ہم جس سبق کو پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے ایوب عباسی۔ مصنف ہیں اس کے رشید احمد صدیقی، صنف خاکہ، اور ماخذ ہے اس کا گنج ہے گرامایا۔ اب یہ جو سبق ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ خاکہ ہے۔ تو خاکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس میں پوری زندگی کے مفصل حالات بیان نہیں کیے جاتے کسی بھی شخصیت کے یا شخص کے، بلکہ اس کی شخصیت کے جو زندگی کے خاص پہلو یا چیدہ چیدہ جو رخ ہوتے ہیں انہی کا ہی ذکر کیا جاتا ہے، یعنی اس کی اچھائیاں یا اس کی خامیاں یا خوبیاں وغیرہ۔ اب اس سے قبل کہ ہم اپنے سبق کا باقاعدہ طور پر آغاز کریں، حسب معمول پہلے مصنف کا تعارف اور اس کے بعد پھر سبق کے اہم نکات کی بات کرتے ہوئے پھر ہم اپنے سبق کی جانب بڑھیں گے۔ تو سبق کے مصنف ہیں رشید احمد صدیقی۔ یو پی کے ضلع جون پور کے ایک گاؤں میں یہ 1892 میں پیدا ہوئے تھے اور میٹرک تک انہوں نے یہی تعلیم حاصل کی تھی۔ پھر اعلیٰ تعلیم کے سلسلے میں یہ علی گڑھ تشریف لے گئے، ایم اے میں فارسی کیا اور علی گڑھ میگزین کے یہ ایڈیٹر بھی رہے۔ اچھا، زمانہ طالب علمی سے ہی انہوں نے مزاحیہ مضامین لکھنے کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ 1922 میں یہ کالج میں پروفیسر مقرر ہوئے، بعد ازاں اسی یونیورسٹی میں صدر شعبہ بھی مقرر ہوئے۔ زندگی بھر انہیں شعر و ادب سے شغف رہا اور اردو ادب میں اپنے منفرد طرز نگارش کی وجہ سے یہ پہچانے جاتے ہیں۔ مزاح نگاری، خاکہ نگاری میں انہوں نے منفرد مقام حاصل کیا۔ اسی بنا پر ان کی ادبی خدمات کے حوالے سے حکومت ہند کی جانب سے بھی انہیں اعزاز سے نوازا گیا تھا۔ 1977 میں انہوں نے وفات پائی تھی۔ اب جہاں تک ان کی اسلوب کی خوبیوں کا یا ان کے طرز تحریر کا تعلق ہے، تو سب سے پہلی بات یہ کہ ان کے یہاں ہمیں موضوعات کا تنوع دکھائی دیتا ہے، شعر و ادب کا عمدہ ذوق رکھتے ہیں، وسیع مطالعہ ہے اور بڑی روانی، تسلسل اور ربط کے ساتھ جو ہیں یہ اپنی بات بیان کرتے ہیں، بڑا شگفتہ انداز ہوتا ہے ان کا۔ اب یہ جو ان کی کچھ تصانیف کا بھی نام دیکھ لیجئے: گنج ہے گرامایا، ہم نفسان رفتہ، مضامین رشید، خنداں، تنزیات و مذکرات وغیرہ۔ آپ کے سلیبس میں جو سبق ایوب عباسی کے نام سے شامل ہے، یہ خاکہ ان کی خاکوں کی کتاب گنج ہے گرامایا سے لیا گیا ہے، جو کہ کل 13 خاکوں پر مشتمل کتاب ہے، جس میں چھٹا خاکہ جو ہے وہ ایوب عباسی کا ہے۔ اب جیسا کہ سبق کے نام سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ خاکے کا نام ہی جو ہے انہوں نے ایوب عباسی یہ کون تھے؟ تو محمد ایوب عباسی کا خاکہ لکھنے سے پہلے ایک مصرعے کا حوالہ دیا جا رہا ہے: تمہاری نیکیاں زندہ، تمہاری خوبیاں باقی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان خود تو مر جاتا ہے لیکن اس کی نیکیاں زندہ رہ جاتی ہیں، وہ خود باقی نہ رہے لیکن اس کی خوبیاں ہمیشہ قائم رہتی ہیں۔ ایوب عباسی کوئی بہت بڑی عظیم شخصیت نہیں تھے، کوئی بہت بڑا ان کے پاس کوئی عہدہ، مال و دولت، رتبہ، روپیہ پیسہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ معمولی انسان تھے، شکل و صورت کے بھی معمولی تھے، بلکہ اسی سبق میں آپ دیکھیں گے کہ
معمولی سے بھی معمولی، اور کوئی دیکھ لے تو منہ پھیر لے، برت لے تو غلام بن جائے. یعنی یہ اس سبق میں سے یہ جملے ہیں کہ کوئی ان میں بظاہر کوئی ایسی خوبی یا خوبصورتی یا خوش لباس، خوش پوشاک یا کسی طرح کی بھی بظاہر ان میں کوئی ایسی بڑی بات دکھائی نہیں دیتی تھی، لیکن کیا وجہ تھی کہ رشید احمد صدیقی جیسے اتنی بڑی شخصیت ایک عام شخص کے اوپر جو ہے وہ اس کا باقاعدہ خاکہ لکھ رہے ہیں اور اپنی کتاب میں اس کو شامل بھی کر رہے ہیں. تو اس کی وجہ سب سے بڑی کیا تھی کہ سیرت و کردار کو جو ہے انہوں نے یہاں اہمیت دی ہے کہ ایوب عباسی گو کہ ایک بالکل معمولی انسان تھے. معمولی سے مراد یہ کہ جس یونیورسٹی میں، علی گڑھ یونیورسٹی میں رشید احمد صدیقی پروفیسر تھے، وہاں پر ایوب عباسی ہاسٹل کے منتظم تھے، یعنی جس کو پرووسٹ یا منتظم اعلیٰ یا نگران، یعنی کہ ہاسٹل میں رکنے والے، قیام کرنے والے طلباء کے معاملات کی نگرانی کرنا، ان کے کھانے پینے، رہنے، ہر طرح کی چیزوں کو دیکھنا اور اس کی نگرانی وغیرہ کرنا. شخصیت کا جہاں تک ایوب عباسی کی کا جو ذات کا سب سے نمایاں اور اہم ترین پہلو ہے وہ اوروں کے کام آنا، دوسروں کے لیے اپنی زندگی وقف کر دینا، انسانیت کے خدمت کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا، اور پھر نہایت بے لوث اور پرخلوص دل کے مالک، صلے کی کوئی تمنا جس کے دل میں باقی نہ ہو، اور جو صرف اپنی خوشی کے لیے، اپنے قلبی سکون کے لیے، اپنے روحانی اطمینان کے لیے دوسروں کے کام آنا. یعنی یہ ان کی شخصیت کی وہ خوبیاں ہیں، وہ قابل ذکر اچھائیاں کہ جو انہیں ایک عام انسان سے انسانیت کے مرتبے، یعنی بلند ترین مرتبے پر جو ہے ان کو ہمارے سامنے لا کھڑا کرتی ہیں. یہاں بھی اب اس سبق کا آغاز جو ہے اس خاکے کا ایک مصرے سے کیا جا رہا ہے، تمہاری نیکیاں زندہ، تمہاری خوبیاں باقی. آپ اس کو بھی ہائی لائٹ کر لیجئے، کیونکہ امتحان میں حصہ معروضی میں پوچھا گیا ہے کہ یہ مصرع جو ہے کس سبق کے آغاز میں آیا ہے، یا ایوب عباسی سبق کا آغاز کس مصرے سے ہوا ہے. تو آپ نے یہ مصرع یاد رکھنا ہے، تمہاری نیکیاں زندہ، تمہاری خوبیاں باقی. مطلب اس مصرے کا کیا ہے کہ انسان خود تو مر جاتا ہے لیکن اس کی نیکیاں ہمیشہ زندہ جاوید رہتی ہیں، وہ کبھی نہیں مرتی. اب یہ تو تھا اس سبق کا تعارف اور ایوب عباسی سے آپ کا تعارف، اور سبق کے مصنف رشید احمد صدیقی سے تعارف. اب یہ ہے آگے ہم اس کا باقاعدہ طور پہ آغاز کرتے ہیں. تو پہلا پیراگراف دیکھیے. محمد ایوب عباسی مرحوم کے بارے میں کیا کہوں اور کہاں سے شروع کروں؟ وہ اتنے اچھے تھے اور اتنے ارزاں تھے اور اتنے ناگزیر تھے کہ ان کے بارے میں کچھ کہنا شروع کروں تو سب سے پہلے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ نہیں وہ، یہاں سے نہیں وہاں سے، ابھی نہیں آگے چل کر، یوں نہیں وہ. یعنی مصنف رشید احمد صدیقی ایوب عباسی کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، کن خیالات کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں ان کے کس پہلو کے حوالے سے یا کس خوبی سے اپنے اس خاکے کا آغاز کروں. ارزا کا مطلب ہوتا ہے عام، آسانی سے مل جانے والا، اور ناگزیر ضروری. ارزا اس لیے کہ وہ چونکہ ہر کسی کی خدمت کے لیے ہر وقت جو ہیں وہ تیار رہتے تھے اور آسانی سے دستیاب ہوتے تھے، ہر ایک کی خوشی میں، غمی میں آگے آگے سب سے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، اور ہر ایک کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، ہر ایک کے مسئلوں کو سننا، اس کا حل نکالنا. یہ ان کی کردار کی ایسی صفات ہیں جو انہیں ہمیشہ
زندہ رکھیں گی۔ اور ناگزیر کا مطلب کہ انتہائی ضروری۔ عام طور پہ ہوتا کیا ہے کہ جو چیز آسانی سے ہمیں مل جاتی ہے اس کی انسان اتنی قدر نہیں کرتا، اس کے دل میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ کسی تگ و دو کے بغیر ہی آپ کو بآسانی مل جاتی ہے، اس لیے انسان کو اس کی قدر نہیں ہوتی۔ اور پھر وہی چیز جب آپ سے ہمیشہ کے لیے چھن جاتی ہے تو پھر اس کی قدر و قیمت کا احساس ہونے لگتا ہے کہ وہ کس قدر ہمارے لیے اہم اور ناگزیر تھا۔ اگلے پیرے میں دیکھتے ہیں کہ وہ موجود تھے تو ان کی مثال نعیم فطرت کی تھی، نعیم نعمت کی جمع، مثلا پانی، ہوا، روشنی، جو اس درجہ عام و ارزاں ہیں کہ ان کی طرف توجہ مائل نہیں ہوتی، لیکن ان میں سے کہیں سے کوئی فرق آ جائے تو پھر دیکھیے کیسی کیسی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، اور یہی ناقابل التفات چیزیں کیسی نعمت بن جاتی ہیں۔ یعنی وہ اب ایوب عباسی کی خوبیوں کو اجاگر کرنے کے لیے، نمایاں کرنے کے لیے ہمیں مثال نعیم فطرت کی دے رہے ہیں۔ یعنی جس طرح ہوا، پانی، روشنی جتنی آسانی کے ساتھ مل جاتا ہے کہ عام طور پہ ہماری توجہ ان کی اہمیت کی طرف اس طرح سے نہیں جاتی جیسی کہ جانی چاہیے، لیکن جب ان میں سے کسی ایک چیز بھی کمی واقع ہوتی ہے تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہوا، پانی اور روشنی ہمارے لیے کس قدر ناگزیر اور نایاب نعمتیں ہیں۔ یعنی یہی ناقابل التفات چیزیں، یعنی ناقابل التفات یعنی جس پر ہم توجہ نہیں دیتے کیونکہ آسانی سے، فراوانی سے ہمیں میسر ہیں، تو ہمارا احساس، ہمارا دھیان ان کی قدر و قیمت کی جانب نہیں جاتا، اور جب ان میں کوئی کمی واقع ہو جاتی ہے تو پھر ہمیں ان کی اہمیت کا بھی اندازہ ہونے لگ جاتا ہے۔ ایوب ایسے ہی تھے، وہ دوستوں کی زندگی میں اس طرح اور اس درجہ گھل مل گئے کہ ہم سب کو ان کی موجودگی کا احساس تک نہیں ہوتا، لیکن جب وہ ہم سے رخصت ہو گئے تو ہم میں سے ہر ایک نے یہ محسوس کیا کہ جو چیز ناقابل التفات حد تک ارزاں و عام تھی وہی ناقابل بیان حد تک اچھی، ضروری اور نایاب تھی۔ یعنی ان کی زندگی میں عموماً ہوتا کیا ہے کہ انسان کی زندگی میں اس کی قدر و قیمت نہیں اس کو وہ ملتی، وہ مقام اس کو نہیں دیا جاتا جس کا وہ حقدار ہے یا جس کا وہ استحقاق رکھتا ہے۔ مرنے کے بعد ہی جو ہے اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے، اور تب جا کے یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، لیکن اس وقت تک جو ہے ظاہر ہے بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی یہی بات کی جا رہی ہے کہ جب تک وہ زندہ تھے کسی کو ان کی موجودگی کا احساس نہیں تھا، کوئی ان کی طرف توجہ نہیں دیتا تھا، کوئی ان کے ساتھ التفات سے پیش نہیں آتا تھا، لیکن جب ان کا انتقال ہو گیا، وہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے، تو پھر ہر ایک نے ان کی کمی کو محسوس کیا، ان کی قدر و قیمت کو جانا اور احساس کیا کہ وہ کتنے ضروری تھے۔ اگلے پیرے میں ہم دیکھتے ہیں، ہم سب کی زندگیوں میں مرحوم کے گھل مل جانے کا راز یہ تھا کہ ان میں بظاہر کوئی بات غیر معمولی نہ تھی۔ وہ غیر معمولی قابلیت کے آدمی نہ تھے، دولت مند نہ تھے، کچھ بہت ذہین بھی نہ تھے، نہ انہیں توڑ جوڑ آتا تھا، نہ خوش پوشاک، نہ خوش گفتار، نہ خوش باش، نہ رنگین و رانا، وہ معمولی آدمیوں سے بھی زیادہ معمولی تھے۔ پھر بھی وہ ایسے تھے کہ اب ہم میں ویسا کوئی اور نہ اب ڈھونڈے سے بھی کوئی ایسا ملے گا۔ اب اس پیرے میں آپ دیکھیں کہ بتایا جا رہا ہے کہ ایوب عباسی جو تھے نہ تو وہ کوئی دولت مند تھے، نہ ہی غیر معمولی قابلیت یا ذہانت کے مالک تھے، نہ ہی اچھا لباس پہنتے تھے، نہ ہی کوئی بہت اچھی عالمانہ گفتگو کرتے تھے، نہ ہی کوئی بہت حسین، رنگین و رانہ یعنی خوبصورت شخصیت کے مالک تھے، بلکہ کیا تھے کہ معمولی آدمیوں سے بھی معمولی، یعنی انتہائی درجے کے عام اور معمولی شکل و صورت کے لحاظ سے۔ لیکن اب وہ جب
ہمیشہ کے لیے جدا ہو چکے ہیں، تو سب کو کیا محسوس ہو رہا ہے کہ ڈھونڈے سے بھی ان جیسا کوئی نہیں ملے گا۔ آگے اگلے پیرے میں آپ دیکھیے کہ ایوب عباسی کا جو ہے وہ حلیہ بیان کیا جا رہا ہے، ان کی پین پکچر یعنی خاکہ بیان کیا جا رہا ہے، تصویری تحریری طور پہ جو ان کی ہمیں حلیہ اور شکل بتائی جا رہی ہے۔ سیاہ فام، چیچک رو یعنی رنگ کالا ہے، چیچک رو یعنی چہرے پر جو ہے وہ چیچک کے، یہ ایک بیماری ہے چکن پاکس کی، جس میں جسم پر دانے ہوتے ہیں اور پھر بعد میں اس کی نشانات پڑ جاتے ہیں، کہ چہرے پر چیچک کے نشان ہیں۔ پس قد بھی چھوٹا ہے، نحیف الجثہ یعنی کمزور جسم کے مالک ہیں۔ پہلے پہل کوئی دیکھے تو منہ پھیر لے، یعنی پہلی نگاہ جب ان پر پڑے تو لوگ بیزاری سے منہ پر جو ہے پھیر لیں، یعنی دوسری طرف کر لیں، لیکن برت لے تو غلام بن جائے، کہ یعنی جب ان سے واسطہ پڑے تو پھر ان کی کردار کی خوبیوں کی وجہ سے ان کا دیوانہ ہو جائے۔ یعنی اگر آپ ان کی ظاہری اپیرنس پہ جائیں یا ان کے خد و خال پہ یا حلیے پہ یا شکل و شباہت پہ جائیں تو ان میں کہیں بھی کوئی خوبصورتی، جاذبیت یا دل آویزی یا رنگینی اور رعنائی آپ کو دکھائی نہیں دے گی۔ رنگ بھی کالا ہے، چہرے پر چیچک کے نشان بھی ہیں، قد بھی چھوٹا ہے، جسم بھی لاغر اور کمزور ہے، کہ یعنی ایسی کوئی خوبصورتی یا کوئی خوبی ایسی نہیں بظاہر دکھائی دے رہی کہ کوئی ان کا دیوانہ ہو۔ لیکن جب ان سے واسطہ پڑتا ہے، ان کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہوتا ہے، تو پھر کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ ان کے معتقد ہو جاتے ہیں، دیوانے ہو جاتے ہیں۔ میں بتا نہیں سکتا کہ ایوب کی خوبیوں نے ان کی بدحیتی کو کس درجہ دل آویز بنا دیا تھا، یعنی بدحیتی یعنی بدصورتی، کہ ان کی جو بظاہر جو بدصورتی تھی اس کو ان کی خوبیوں نے جو ہے وہ خوبصورتی میں بدل دیا تھا۔ یعنی شکل و صورت کا اچھا خوش شکل نہ ہونے کے باوجود بھی جو چیز ان کو دل آویز بنا رہی ہے، جو لوگوں کو ان کا غلام بنا رہی ہے، تو وہ کیا ہے؟ ان کے کردار کی خوبیاں، ان کی سیرت کے وہ پہلو کہ جو ان کو برت لینے کے بعد آدمی کو اپنا دیوانہ بنا دیتے ہیں۔ میری ہی نہیں، میرے عزیزوں اور دوستوں کی بھی ان سے بڑی پرانی ملاقات چلی آتی تھی، اور میں نہیں بتا سکتا کہ ہم سب کی زندگی میں ایوب کس قدر دخیل تھے، یعنی شامل تھے، داخل تھے، اور ان کی موت نے ہم سب کو کیسا بے قرار و مایوس اور کس درجہ بے دست و پا کر دیا تھا۔ بے دست و پا یعنی لاچار، بے بس، مجبور۔ سب جانتے ہیں کہ ان کی جدائی کا جو الم مجھے ہے اس سے کم دوسروں کو نہیں۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ اس پیکرے حقیر میں دل سوزی اور خود سپاری کا کیسا بے کراں و بیش قیمت خزانہ ودیت تھا۔ یعنی یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تک وہ زندہ تھے ان کی اہمیت کا احساس نہیں تھا، اور ان کی خوبیوں نے ان کی ظاہری بدصورتی کو بھی جو ہے وہ خوبصورت لوگوں کی نظر میں بنا دیا تھا، اور ان کے چلے جانے کے بعد جو ہے کس طرح ہر کوئی شخص بے چین تھا، دکھی تھا، اور کس قدر اپنے آپ کو بے دست و پا محسوس کر رہا تھا۔ اور پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ پیکر حقیر یعنی عام سا معمولی جسم، یعنی عام سا معمولی سا انسان، دل سوزی یعنی ہمدردی، خود سپاری خود کو دوسروں کے لیے وقف کر دینا، دوسروں کے سپرد کر دینا، یعنی ہر وقت انسانیت کی خدمت کے لیے تیار رہنا، ڈیووٹ کر دینا اپنے آپ کو، یعنی دوسروں کے کام آنا، دوسروں کے لیے اپنی ذات کو وقف کر دینا، دوسروں کے لیے ہمدردی اور نرمی کے جذبات ان کو رشید احمد صدیقی ایسا بیش کراں اور بیش قیمت خزانہ قرار دے رہے ہیں کہ جو انہیں ودیت تھا، یعنی قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو عنایت ہوا تھا۔ اگلے پیرے میں دیکھیے کہ مجھ پر، میرے بچوں پر، میرے دوستوں پر اور میرے خاندان پر جان چھڑکتے تھے۔ خوشی کی بات ہو تو ایوب صاحب سب سے پہلے موجود اور سب سے زیادہ خوش، رنج و تردد کا موقع ہو تو سب سے پہلے حاضر۔ رنج و تردد یعنی کوئی دکھ یا فکر والی بات، بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں، کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، یا ہر شخص کی خوشامد کر رہے ہیں، خوشی میں ہر طرح کے جملے سر کر رہے ہیں اور اپنی مسرت کا طرح طرح سے اظہار کر رہے ہیں۔
یعنی ان کی طبیعت کی سادگی اور ان کے دل کی خوبصورتی کا یہ پہلو دیکھیے کہ یہ بہت کم لوگوں میں یہ خوبی پائی جاتی ہے کہ وہ کسی دوسرے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے یا دوسروں کی خدمت کے لیے ہر وقت حاضر رہے اور پھر دوسروں کی خوشی دوسروں کی غمی کو اپنا سمجھے. اگر خوشی ہے تو خوشی میں خوش ہو رہا ہے اور غم ہے تو غم میں غمگین ہونا. یہ بہت کم لوگوں کی قسمت میں یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ جو دوسروں کے رنج و غم کو یا دوسروں کی خوشیوں کو اپنی خوشی یا اپنا غم محسوس کر کے پیش پیش رہتے ہیں یا ان کے کام آتے ہیں. لیکن ایوب باسی کا آپ یہ پہلو دیکھ رہے ہیں کہ خوشی کا موقع ہے تو وہ جان چھڑک رہے ہیں, آگے سب سے پیش پیش پھر رہے ہیں. دکھ کا موقع ہے تو تب بھی وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ رنج و مایوسی کا موقع ہو تو ایک حرف زبان پر نہیں, نہ تسکین کا نہ تقویت کا, چپ چاپ بیٹھے سراپا کا جائزہ لے رہے ہیں یا محبت و ہمدردی سے بے اختیار ہو کر منہ تک رہے ہیں. ذرا بھی احتمال ہوا کہ کسی کا آنا یا کسی معاملے میں میرا دخل میرے لیے تکلیف دہ ہوگا تو اسے پہلے ہی بھانپ کر کسی نہ کسی طرح سے اس کا سد باب کر دینا اور اس طرح کرنا کہ مجھے کانوں کان خبر نہ ہو. یعنی دوسروں کے کام آنا, دوسروں کا ساتھ دینا, خوشی میں خوش ہونا, غمی میں غمگین ہونا, یہ ان کی شخصیت کے انتہائی نادر پہلو تھے. میرا اور میرے دوستوں کا یہ حال تھا کہ ہاتھ پاؤں ہلانا نہ ہو اور ایوب سب کام کرتے. بہت سی باتیں ایسی ہوتی تھی جن کی تمام تر ذمہ داری ہم ہی پر ہوتی, لیکن اس سے بذات خود عہدہ برا ہونے کے بجائے یا اس میں خاطر خواہ کامیابی نہ ہو تو ہم سب ایوب صاحب ہی پر بگڑتے اور بہانے نکال کر انہیں سخت سست کہتے تھے. یعنی اب یہ بھی ایک ہمارے عام طور پہ رویے جو ہے انسانی ہے اس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ جو جس کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کو خود پورا کرنے کی کوشش نہ کرنا اور اپنے سے نیچے آ کے اپنے سے کمتر حیثیت والے شخص کے اوپر چڑھائی کرنا یا اپنا غصہ نکالنا یا اس کو برا بھلا کہنا, یعنی اپنی نالائکی اور اپنی سستی کا الزام دوسرے کے سر پر ڈالنا, یہ ایک عام طور پر لوگوں کا رویہ ہوتا ہے, طریقہ کار ہوتا ہے. اور یہاں بھی اسی بات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ایسی بہت سی باتیں کہ جن کی تمام تر ذمہ داری ہم ہی پر ہوتی تھی اور اس سے بذات خود عہدہ برا ہونے کی بجائے, یعنی خود ان اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی بجائے جب ان میں کامیابی حاصل نہ ہوتی تھی تو سب جو ہیں ایوب صاحب پر ہی بگڑتے تھے, یعنی انہی پر غصہ کرتے تھے اور انہی کو سست کہتے تھے, اپنی غلطی جو ہے ان کے سر پہ دھر دیتے تھے. ایوب صاحب معمولی ملجگی یعنی مٹی کے رنگ کی شیروانی پہنے, ٹوٹا پھوٹا جوتا, میلا سا مفلر گلے میں لپیٹے جلدی جلدی چلے آ رہے ہیں. ہائے وہ ان کا چھوٹا سا قد, مشکل سے 5 فٹ, مشغول و منہمک مفلر جلدی جلدی کھولتے لپیٹتے راستے میں ہر ایک سے کچھ کہتے سنتے گرتے پڑتے چلے آ رہے ہیں. یعنی ان کا حلیہ بیان کیا جا رہا ہے ان کے لباس کے حوالے سے کہ مٹیالے رنگ کی, مٹی کے رنگ کی جو ہیں وہ انہوں نے شیروانی پہنتے تھے, پاؤں میں ٹوٹا پھوٹا سا جوتا, گلے میں میلا سا مفلر, چھوٹا سا قد اور جلدی جلدی سے لوگوں سے آتے جاتے باتیں کرتے ہوئے وہ تیزی میں چلے آ رہے ہیں. یہ ان کا انداز تھا. اگلے پیرے میں دیکھیے کہ ایوب صاحب کا گھر 12 مہینے 3rd کلاس کا مسافر خانہ بنا رہتا تھا. ہر طرح کے لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں, بالخصوص اعزاء اور دوستوں کے لڑکے. مجھے یقین ہے اور میں بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ ایوب صاحب کے گھر میں قیام کر کے ان کے خرچے سے, ان کی توجہ و محنت سے, ان کے بل پر اعزاء اور احباب کے جتنے لڑکوں نے علی گڑھ میں تعلیم حاصل کی ہوگی اتنا اب تک کسی اور شخص سے نہ ہوا اور نہ شاید آئندہ ہو. یعنی اب یہ دیکھیں کہ یہ 3rd کلاس کا ڈبہ, یعنی کہ 3rd کلاس کا مسافر خانہ, اسٹیشن پر جو ہیں وہ مسافروں کے انتظار کے لیے آپ دیکھیں کہ مختلف درجوں کے, مختلف کلاسوں کے مسافر خانے بنے ہوتے ہیں. ان میں جو سب سے نچلے درجے کا مسافر خانہ ہوتا ہے اس کو 3rd کلاس کہتے ہیں. یعنی اس میں عام طور پہ وہ غریب افراد یا وہ لوگ جو زیادہ مہنگے ٹکٹ نہیں لے سکتے
یا زیادہ خرچہ نہیں کر سکتے ہیں تو وہ عموماً جو 3rd کلاس ڈبہ ہوتا ہے اس میں سفر کرتے ہیں. تو ان کے گھر کو بھی 3rd کلاس کا ڈبہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر ہر وقت جو ہے ہر طرح کے لوگوں کا ہجوم رہتا تھا. اعزا کہتے ہیں یہ رشتہ دار، کہ ان کے رشتہ داروں کے، ان کے جاننے والوں کے، ملنے والوں کے جو لڑکے تھے وہ ایوب صاحب کے گھر میں ہی رہتے تھے. اور یہاں پہ رشید احمد صدیقی کہتے ہیں کہ میں بلا خوف تردید، یعنی بلا خوف تردید کہ ایسی بات کہ جس کو رد نہ کرنا پڑے یا جس کی تردید نہ آگے دینی پڑے، میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کے گھر میں قیام کر کے ان کے خرچے سے، یعنی ایوب عباسی کے گھر میں ہی وہ لڑکے رہتے تھے، وہ طالب علم، اور انہی کے پیسوں سے، انہی کے خرچ سے اور انہی کی محنت اور توجہ سے ان لڑکوں نے جو ہے یہاں تعلیم حاصل کی ہے. یعنی یہ ایک عام سا معمولی حیثیت کا شخص جو کہ اتنا کوئی مالدار بھی نہیں ہے، پھر بھی اس کا دل بھی کھلا ہے اور اس کا گھر کے دروازے بھی سب کے لیے کھلے ہیں کہ تمام ملنے والے ہر طرح کے لوگوں کے جو بچے وہاں پڑھتے تھے، لڑکے، وہ ان کے یہاں ٹھہرتے تھے، یہ ان کی خدمت بھی کرتے تھے، ان پہ خرچہ بھی کرتے تھے اور ہر طرح سے ان کے کام بھی آتے تھے. ان کے گھر میں طالب علموں کا وہ ہجوم کہ اندر جا کر دھم گھٹنے لگتا تھا. ہر شخص کو کھلانا پلانا، سامان دینا، ان کی ضرورتوں کو نظر میں رکھنا، ان کی فکر کرنا، اس کے بعد آفس کا کام، دوستوں کا کام. بس اس شخص کی مشغولیتیں دیکھ کر ہم سب تعجب کیا کرتے تھے کہ یہ شخص زندہ کیسے ہے اور اس کے حواس کیوں کر پجا ہیں. یعنی کہ ایسا شخص کہ جو ہر وقت ہی لوگوں کی خدمت کے لیے وقف کر دے اپنے آپ کو اور ہر وقت ہی لوگوں کے کام آنے کے لیے تیار رہے، اور پھر اس کے اتنی مصروفیت کے باوجود بھی اس کے حواس کا برقرار رہنا، بجا رہنا، یعنی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ایک عام انسان جب اتنا زیادہ الجھا ہوا ہو کاموں میں، مصروفیتوں میں، تو اس کے حواس عموماً برقرار نہیں رہتے، ان میں توازن قائم نہیں رہتا. لیکن یہ بھی ان کے کردار کا ایک پہلو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ اتنی ساری مصروفیات کے باوجود بھی وہ اپنے ہوش و حواس جو ہیں وہ ان کے قائم رہتے تھے. یعنی گھبراہٹ یا کوئی غلطی سرزد ہو جانا ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. دوستوں میں سے کوئی بیمار پڑا اور یہ موجود ہوئے. رات دن کا مسلسل قیام، پاؤں دبا رہے ہیں، سر میں تیل ڈال رہے ہیں، دوا لا رہے ہیں، کھانا تیار کر رہے ہیں. بیماری میں آدمی چڑچڑا ہو جاتا ہے، چنانچہ اس کی ہر قسم کی زیادتیاں بھی سہ رہے ہیں. بیمار اچھا ہوا تو شکریہ میں بھی سخت سست کلمات ہی کہے. یعنی اب ایک اور جو ان کا پہلو ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ اگر ان کے دوستوں میں سے، جاننے والوں میں سے کوئی اگر بیمار ہو جاتا تو یہ دن رات اس کے گھر میں ٹہرتے، اس کے پاؤں دباتے، اس کے سر میں تیل ڈالتے، مالش کرتے، دوا لا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، کھانا اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے کھلا رہے ہیں. اور پھر یہ کہ جیسا بیماری میں آدمی چڑچڑا ہو جاتا ہے یا بد مزاج ہو جاتا ہے اور پھر اس کے منہ سے بہت سی نازیبا اور سخت باتیں بھی نکل جاتی ہیں، وہ زیادتی بھی کر دیتا ہے اپنے تیمارداری کرنے والے کے ساتھ. تو ان ساری زیادتیوں کو اور ان ساری سخت جملوں کو اور سارے چڑچڑے پن کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا اور اس کا برا نہ منانا اور پھر بھی تندہی سے اس کی خدمت میں جتے رہنا، یہ کوئی عام یا معمولی خوبی نہیں ہے. تو یہ یہاں تک آج ہم اپنے اس سبق کا جو ہے اپنے لیکچر کا اختتام یہیں تک کرتے ہیں. بقیہ حصہ ہم اپنے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس کو مکمل کریں گے. اللہ